السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عام الحزن یعنی غم کا سال، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک ہی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی ساتھ نبھایا، اور ان کے بعد جلد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں انتقال کر گئے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا رہ گئے تھے. تو کافروں کو بھی کھلی چھوٹ مل گئی، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تکلیفیں دینے لگے، کھلے عام تکلیفیں دینے لگے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ طائف کی طرف ہجرت کر کے جائیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو کیا معاملات پیش آئے. غور سے سنیے گا اور محسوس کیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 10 نبوت میں طائف کی طرف تشریف لے گئے. جی کیا ڈیٹ تھی؟ سن 10 نبوت، یعنی جو نبوت کا 10واں سال تھا، اور طائف مکے سے 60 میل کی دوری پر ہے. جی کتنے میل کی دوری پر ہے؟ 60 میل کی دوری پر ہے. یہ ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائے. اللہ اکبر. یہ 60 میل جو سفر تھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پیدل کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ زید بن حارثہ. جی آپ کے ساتھ جو تھے کون سے غلام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ تھے؟ زید بن حارثہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے بھی گزرتے تو ان کو دعوت دیتے تھے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہیں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے 3 سرداروں کے پاس پہنچے. تینوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، اور ان کے والد کا جو نام تھا وہ تھا عمر بن عمیر ثقفی. تو ان تینوں میں سے ایک نے جواب میں کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو. دوسرے نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا. اور تیسرے نے کہا کہ میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا. اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف میں 10 دن قیام فرمایا. جی کتنے دن کا قیام فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک سردار کے پاس گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور ان سب کو دعوت دی، لیکن ان سب طائف کے سرداروں کا ایک ہی جواب تھا، وہ یہ تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ. بلکہ انہوں نے نعوذ باللہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو کوشاں دے دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، اللہ اکبر، اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے. اللہ اکبر. اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی. پھر نعوذ باللہ گالیوں، بد زبانیوں کے ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے. ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روکتے رہے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی. بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. جناب جو طائف والے لوگوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک سے خون مبارک بہنے لگا. اور اس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی، اور وہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. کتنے میل پر؟ 3 میل کے فاصلے پر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں آئے تو وہ بھیڑ جو ہے وہ واپس چلی گئی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کے بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعا مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دل و افکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر حزن والا غم و افسوس کا قدر کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جی میں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بارہ الہی، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہو گئے۔ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو، تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور آور طاقت نہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنائے ربیعہ نے اس حالت میں دیکھا تو اس کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا، جی جو باغ کا جو مالک تھا اس کا ایک غلام تھا اور جس کا نام تھا عداس، تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ ایک انگوروں کا گچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ عداس نے انگور پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ تو عداس نے یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے، جو عداس تھا اس نے کہا کہ یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے اس علاقے کے لوگ تو نہیں بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متا کے بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ جب یہ دیکھا تو باغ کے مالک نے اس غلام کو طعنہ دیا کہ تو بھی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گیا ہے۔ تو یہ بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکنے کے بعد واپس مکے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ حکم کریں تو میں پہاڑوں کے فرشتوں کو بلاؤں اور کہوں، حکم دوں کہ وہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو ختم کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب میں آپ کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اور اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلہ میں جا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلہ میں قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی، جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے۔ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس طائف سے واپس مکے کی طرف آ رہے تھے تو وادی نخلہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی جماعت بھیجی،
تو قرآن میں 2 جگہ اس کا ذکر ہے، ایک سورۃ احقاف میں اور ایک سورۃ جن میں۔ تو یہ بات سن کر آپ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اور اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جب یہ جنہوں نے ایمان لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید حوصلہ ملا، یعنی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں، حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہی معذرت کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ جی آخری شخص کون تھا؟ مطعم بن عدی۔ کیا نام بتایا؟ مطعم بن عدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھ رکھا تھا، تاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی تو بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔